ہیں اور پچھلے ہفتے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے کچھ فوائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو عوامی سطح پر کہہ دیجئے بہت کم باتیں ہو پاتی ہیں۔ یا رمضان کے موقع پہ کچھ جمعہ کے خطبے میں کچھ فضائل احکام بیان ہوتے ہیں، تفصیلی طور پہ نہیں ہو پا رہا، تو اسی لیے درس کو کنٹینیو کیا گیا تھا، اسپیشلی چونکہ وہ نماز کے مسائل کے لیے وہ درس تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے تو یہ مسلسل چلے گا۔ پچھلے درسوں میں بات آئی تھی کہ زکوٰۃ یہ مال کی پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ مال میں کبھی کبھی انسان اگر تجارت کرتا ہے اور کبھی جھوٹ بول گیا، کبھی قسمیں کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم اتنے میں خریدا حالانکہ ہے نہیں، تو اس طرح کی جو گندگی شامل ہوتی ہے، یعنی پاکیزہ مال کو انسان کبھی کبھی کہہ دیجئے جھوٹ بول کر یا کبھی دوسرے ذرائع کا استعمال کر کے جو مال حاصل کرتا ہے، اس مال کے اندر جو گندگی داخل ہوتی ہے، اس گندگی کو دور کرتا ہے یہ عمل، یہ زکوٰۃ۔ کوئی آدمی بزنس مین نہیں ہے، ٹیچر ہے، تو شیخ عثیمین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ کہا ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف تجارت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یا وہ جو لوگ کوئی سامان بیچ کر یا تول کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ اسپیشلی حکم نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی جگہ متعین ہے، ڈپوٹیڈ ہے، اس کو ایک سیلری یا تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ پڑھانا ہے، نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ اس حکم میں داخل ہیں۔ اگر مان لیجئے ایک وقت مقرر تک کہا گیا کہ رہنا ہے اور آپ نہیں رہ رہے ہیں، اللہ یہ کہ ادارے کی طرف سے آپ کو رخصت ہو، اجازت ہو کہ پڑھا کے جا سکتے ہیں، جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک ہے، تو بحیثیت مسلم ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمیں جتنے وقت کی اجرت دی جاتی ہے اتنا وقت ہم اس کام میں لگائیں۔ کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ یاد رکھیں، کیونکہ اس پہلو سے بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں۔ پڑھانا ہے لیکن انسان پڑھ کے ہی نہ جائے، جیسے تیسے، تو کسی بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ اس حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو بزنس کرتا ہے، تجارت کہیں متعین ہے، سرکاری نوکری میں ہے، یا کسی کو پڑھانے پہ، کوئی کام سکھلانے پہ اجرت لیتا ہے، کہتا ہے 1 گھنٹہ دیں گے اور 1 گھنٹہ کے بجائے وہ آدھا ہی گھنٹہ سکھاتا ہے، کہا وہ بھی داخل ہے اس میں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے جو آپ کے پیسے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ تو پیسے لیتے وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ کم پڑھایا تھا، بلکہ آپ پوری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا اپنی نوکری میں بھی وقت مقرر سے نہ جانا، پڑھنا جانا، وقت مقرر سے نہ لوٹنا، یا اس نوکری کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا، یہ بھی آپ کے مال میں گندگی کو داخل کرتا ہے۔ تو اس طرح کی گندگیوں سے نجات کے لیے زکوٰۃ بہترین چیز ہے، اسی لیے اللہ نے کہا تطہرہم بہا، آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ معاشرے سے فقر و فاقہ کے دور کرنے کا بہترین سبب ہے، اور اسی لیے بلکہ بہت ساری ریسرچ ہیں بین الاقوامی طور پہ کہ زکوٰۃ کا کیا دور اور کیا کردار ہے معاشرے سے غربت ختم کرنے کا۔ اس پہ کہا کہ صحیح طریقے سے اگر مسلمان ادا کرنے لگے اس فریضے کو تو مسلمانوں میں کوئی غریب اور فقیر نہ رہے۔ زکوٰۃ لوگوں کو چوری، ڈکیتی، کسی کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو اس طرح کے اعمال سے انسان کو روک دیتے ہیں۔ جب آپ مستحق ہوئیے گا، انسان کے پاس پیسے ہیں، تو اسے ضرورت نہیں ہوگی کسی کے گھر چوری کرے، کسی کے گھر ڈکیتی کرے۔ جب سماج میں مساوات نہ ہو، برابری کا معاملہ نہ ہو، ایکولیٹی نہ ہو، تو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سماج کا وہ حصہ جو غریبوں پر مشتمل ہے، وہ لوگ ڈاکہ زنی میں، چوری میں،
دوسرے طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فوائد ہیں، بہت سارے فوائد آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں گزرے کہ انسان کے قلب کی طہارت اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ بڑی غفلت ہے اس عمل سے، بڑی غفلت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور ایک چیز کہتے چلے جائیں کہ بہت سارے لوگ جو خود کو مستحق سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم لینے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہے۔ بہت سارے لوگ کی زکوٰۃ کی رقم ہے، دیکھیے گا کہ غریب ہے، محتاج ہے، نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لیجیے گا؟ آپ محتاج ہیں، آپ لیجیے۔ ہاں ضرورت مند ہے، مال کو بڑھانے کے لیے کوئی لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا من سأل الناس تکثرا، جو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے اس لیے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو، خوب پیسہ اس کے پاس، بینک بیلنس، لیکن اس کے باوجود لینے کی عادت ہے، مانگنے کی، وہ مانگ رہا ہے، تو کہا کہ یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی اس شخص کی کہ جو مستطیع ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس پیسے تھے، مال تھے، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا۔ یہ خاص نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہا من سأل الناس وله ما یغنیہ یأتی یوم القیامہ وفی وجہہ خدوش وکدوح وخموش، کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود مانگ رہے ہیں۔ کہا کتنا پیسہ ہو تو مانگنے سے بے نیاز کر دے؟ کہا 50 درہم۔ کسی کے پاس تقریباً 50 درہم کے آس پاس، 50 درہمن، 50 درہم آج کے زمانے میں، اگر ہم، درہم تو ایک باضابطہ کرنسی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مان لیجئے 50 درہم آپ کی 10-12 ہزار 15 ہزار کے آس پاس کی رقم بنتی ہے۔ کہا کہ اتنا پیسہ ہے اگر کسی کے پاس، اب پھر بھی وہ مانگتا ہے، تو چہرے میں آئے گا تو لگے گا کہ اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ لیا گیا۔ خموش وکدوح وخدوش، یہ نشانی ہے اس شخص کی جو بغیر ضرورت کے مانگا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تصدقوا، صدقہ کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اپنے مال کا زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنے گھر سے زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلے گا، لا یجد من یتقبلها، نہیں پائے گا کسی کو جو اس کی رقم کو قبول کر لے۔ وہ آدمی جس کو وہ دے گا کہے گا کل لے کر آتے تو لے لیتا، آج مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور مسلم شریف کی وہ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا یوشک ان تقیء الارض افلاز کبدها امثال الاسطوانۃ من الذهب والفضہ، قریب ہے کہ زمین اپنے اندر کے خزانے کو نکال پھینکے، قے کر دے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں جیسے ٹکڑے نکلیں گے زمین سے، اور آج نکل رہے ہیں۔ زمین میں جتنے معدنیات ہیں، وہ میٹل کہہ دیجئے، جو اب لیتھیم ہے اور نہ جانے کون کون سے جواہرات اور چیزیں نکل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ علماء نے کہا اثقالها ای کنوزها، اثقال کا مطلب ہے، بوجھ کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر اللہ نے جو خزانے ڈال رکھے ہیں وہ سارے خزانے نکل جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے کوئلہ کی شکل میں، ہیرو کی شکل میں، لوہے کی شکل میں، اسٹیل اور نہ جانے کن کن چیزوں کی شکلیں میں انسان زمین کے خزانوں کو نکالتا جا رہا، زمین خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ خزانے ختم ہو جائیں گے تو اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور قیامت کا وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا، اور ہم کتنے قریب ہو چکے ہیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہا کہ بڑے بڑے سونے کے اور چاندی کے ستون نکلیں گے زمین سے، حتی یجیء القاتل، کوئی شخص آئے گا جس نے کسی کو مار ڈالا ہوگا اسی سونے کے پہاڑ کے لیے، ٹکڑے کے لیے، تو اس مال کو دیکھے گا، ایک نظر کہے گا وفی ھذا قتلت، اسی مال کے لیے میں نے لوگوں کو مارا۔ ایک شخص آئے گا جس نے اس مال و دولت کے حصول کے لیے سارے رشتے ناتوں سے جو ہے قطع تعلق کر لیا تھا، کہے گا کہ میں نے اسی لیے اپنے رشتے ناتوں سے قطع تعلق کیا۔ ایک چور آئے گا، کہے گا کہ اسی لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔
چنانچہ وہ سارے لوگ اس مال کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ اور یہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال میری امت میں کثرت سے بہہ پڑے گا۔ تو امت کو یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے دی تھی، کہا تھا مل فقر اخشى علیکم، تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے ویسے ہی آگے بڑھنے لگو جیسے کہ ان لوگوں نے کیا، فتہلککم کما اہلکتہم، تمہیں بھی یہ دنیا ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے کہ پہلے کی قوم کو ہلاک کیا۔ یہ ساری حدیث ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد گزرے، کہا جاتا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد، حالانکہ خلفائے راشدین کا لقب جب بولا جاتا ہے تو صرف 4 مراد ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، لیکن 5ویں خلیفہ راشد ان کی نیکی اور تقوی اور کہہ دیجئے کہ بادشاہ رہتے ہوئے بھی فقیر تھے، وہ ایسی شخصیت گزرے۔ ان کے دور میں لوگ سونے کی ڈلیاں لے کر نکلتے تھے کہ لے لو بھائی، کوئی لینے والا نہیں تھا، اتنا مال دولت مسلمانوں میں آ گیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ آخر زمانے میں پھر ہوگا کہ اس کثرت سے لوگوں کے پاس مال ہوں گے کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا اہم فریضہ ہے جو اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ تو یاد رکھیے کہ 2 طرح کی کچھ شرطیں عائد ہوتی ہے، ہر طرح کے شخص پر اسلام نہیں کہتا ہے کہ زکوٰۃ واجب، یا ہر مال میں بھی نہیں کہتا زکوٰۃ، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط۔ یہ شرائط 2 طرح کے ہیں، کچھ شرطوں کا تعلق دینے والے سے ہے اور کچھ شرطوں کا تعلق مال سے ہے۔ مختصر میں جو شخص زکوٰۃ دے گا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ آزاد کا مطلب ہے کہ غلام نہ ہو، اور پہلے کے زمانے میں یہ غلامی کا دور تھا، ایسا نہیں ہے کہ غلام مسلمان سے بنایا کرتے تھے، یہ غلط تصور ہے۔ یہ غلامی کا رواج آج سے 200 سال پہلے ختم ہوا ہے، انگریزوں نے ختم کیا، اور یہ اس کو اپنے لیے بڑا کارنامہ وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیجیے کہ غلامی کو کیسے ختم کیا جائے اس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی تھی۔ کسی نے رمضان میں جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اللہ کہتا ہے تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو۔ کہا کسی نے جھوٹی قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیا، کہا غلام آزاد کرو۔ تو کفاروں کی شکل میں اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے غلامی سے لوگوں کو نجات دلانے کی طرف قدمیں بڑھائے۔ اس زمانے میں ہر قوم میں، غیر مسلموں میں بھی داس اور داسیوں کا رواج تھا، ان کے یہاں بھی غلام بنایا جاتا۔ انگریز افریقہ کے لوگوں کو جہازوں میں بھر بھر کر لاتے اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا کرتے۔ تو جو قوم کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتی تھی اس قوم کو وہ اپنا غلام بنا لیتی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، طاقت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، کوئی قانون نہیں تھا جو انہیں روک سکتا۔ یہ ایک عام روش تھا اس زمانے کے اندر۔ تو کہا کہ وہ آزاد انسان ہے، اگر کوئی انسان غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہے جس نے اس کو خرید رکھا، اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی غلام کو بیچے تو اس غلام کے پاس جتنا مال ہے وہ اس کے سید کا ہے، بیچنے والے کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں لیس علی العبد زکوٰۃ حتی یعتق، بندے پر، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں یہاں تک کہ وہ آزاد کر دیا جائے۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک انسان بیٹے کا مال باپ کے لیے ہے، اللہ کے نبی نے کہا انت ومالک لابیک، اسی طرح سید کا تصرف ہے غلام کے مال پر، غلام کا پورا مال اس کے آقا کا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے باپ چاہے تو بیٹے کے مال میں تصرف کرتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ علماء نے جائز قرار دیا۔ باپ ظالم نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بیٹے کا مال وہ لے رہا ہے اس پر ظلم نہ کرے، اس کے پورے مال کو لے لے اور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ کسی ایک بیٹے کا پورا مال آپ لے کر دوسرے بیٹے کو دے دیجیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 شرط علماء ذکر کرتے ہیں
کہ اگر باپ اپنے بیٹے کا پیسہ لیتا ہے تو اس میں ان دو چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ کل حال یہ بات سرسری طور پہ آ گئی تھی۔ دوسری شرط آزاد ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، تو کافر کی جانب سے زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، زکوٰۃ کے نہ دینے پر کافر سے حساب لیا جائے گا، کافر سے حساب لیا جائے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ چھڑتا ہے اصول الفقہ میں کہ کیا جو کفار ہیں کیا وہ ہمارے دین کے ان احکام کے بھی پابند ہیں جو احکام ہم دن رات میں کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج؟ تو علماء کہتے ہیں ہاں، ان سے وہ اگر کریں گے حالت کفر میں تو قبول نہیں ہوگا، لیکن چھوڑیں گے تو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ بربادی ہو مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ تو آپ کہیے گا کہ وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی جانب سے قبول بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایسا کیوں کہ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے؟ یا دوسری جانب پوچھا 29 پارے میں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم جو ہے جہنم میں گئے؟ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز تو اگر وہ حالت کفر میں پڑھتے ہیں تو قبول بھی نہیں ہوگی، تو ان سے اس لیے حساب لیا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں بڑھوتری ہو۔ ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ پر ایمان لانے کے لیے، تو اللہ پر بھی ایمان نہیں لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، تو یہ بھی کام چونکہ نہیں کیا انہوں نے، تو دونوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر وہ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم کو دیکھیے گا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی کنڈیشن جو شرط ہے ایمان لانا عمل صالح کی قبولیت کے لیے، وہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر وہ کریں گے اس حالت میں بغیر ایمان لائے زکوٰۃ دیتے ہیں، بغیر ایمان لائے روزہ رکھتے ہیں، بغیر ایمان لائے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سزا دونوں کا جھیلیں گے وہ، کیونکہ ایک اصل کام بھی نہیں کیا اور اس کے جو تابع ہے، جو کام جو اس کے انڈر ہے، اس کو بھی نہیں کیا۔ علماء نے کہا ان کے عذاب میں اضافے کے لیے اللہ اس کا بھی حساب لے گا، نہ کہ تم نے تو ایمان بھی نہیں لایا اور زکوٰۃ بھی نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، اور دوسرے نیکی کے کام بھی نہیں کیے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے؟ یہ بڑا مسئلہ اہم ہے۔ کیا وہ بالغ ہونا شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں؟ تو یاد رکھیے کہ صحیح قول کے مطابق، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے یا کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق حضرت عمر بن خطاب، حضرت عائشہ، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، صحابہ کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ چھوٹے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ۔ چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ وہ کیسے نکالے گا؟ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ تو ابھی مکلف نہیں ہے، اس کو نماز روزہ کے لیے پابند آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے پابند کر رہے ہیں۔ تو مان لیجیے کوئی شخص انتقال کر گیا اور اس نے ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا، اب ڈھیر سارے اموال تھے اس کے پاس، مال تھے، تو زکوٰۃ میں عقل کا ہونا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں بلوغت ہونا شرط نہیں، زکوٰۃ میں وہ چیز ایک مخصوص نصاب تک پہنچ جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ دے گا کون؟ دے گا اس کا گارجین، اس بچے کا جو ذمہ دار ہے، اس کا چچا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ اس بچے کی جانب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اسی طرح مجنون میں بھی، تو کوئی شخص اگر دیوانہ ہے، مینٹلی طور پہ توازن کھو دیا ہے، لیکن اس کے پاس بہت سارے مال اور اس مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے زکوٰۃ دیا جائے۔ اب کون سے مال میں زکوٰۃ ہے؟ سونے چاندی میں، ہیرے جواہرات میں، کھیتی باڑی میں، پھلوں میں، ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ کنٹینیو بیان آتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ 1 جنوری کے سلسلے میں، کہ کل سے جو ہے کہ اس موقع پہ اچھے کھانے اور کسی تقریب کا اہتمام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔
آج کی رات پوری دنیا میں نہ جانے کن کن طرح کی برائیاں انجام دی جائیں گی، وہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو غیروں کی پیروی مت کیجیے۔ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پہ روئیے نہ کہ خوشی منائیے اگلے سال کے آنے پہ، سمجھ گئے؟ اور یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ سے خیر کا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ اگلا مہینہ سال آ رہا ہے یا ہر آنے والے دن میں ہمارے لیے خیر مقدر کر۔ اس دن بھی ایسا نہیں کہ 1 محرم کو ہم کہیں گے کہ کھانا بنائیے، یہ بنائیے، ایسا کچھ نہیں، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، نہیں تو اللہ کے نبی کے اس قول کے ہم یہ ہو جائیں گے، صادق آئے گا یہ قول کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، گویا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ چھٹی ہے اور اس موقع سے اس لیے نہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کر رہے ہیں، ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، تو اچھا کھانا کھانا آپ کا حق ہے، وہ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔